ایک بندہ وہ ہے جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے اور وہ عبادت کے لیے کھڑا ہے. دوسرا وہ بندہ ہے جو بھوکا ہے اور آرام کر رہا ہے، بستر پر لیٹا ہوا ہے. اپنے مریدین سے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں، لوگوں بتلاؤ کس کو بہکانا تمہاری نظر میں آسان ہے؟ لوگوں نے کہا سرکار جو سو رہا ہے اس کو بہکانا آسان ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو بہکانا مشکل ہے. ارشاد فرمایا پیٹ بھر کر جو نماز پڑھتا ہے نا اس سے وہ مومن اچھا ہے جو بھوکا سو رہا ہے. کیوں؟ شیطان کے لیے وہ راستے بند کرتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. مجرد درم کے الفاظ آتے ہیں، رگوں میں خون کی طرح شیطان دوڑتا ہے. اس کے راستے کیسے بند کیے جا سکتے ہیں؟ صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اس کے راستوں کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھوک کے ذریعے اس کے راستوں کو روکا جا سکتا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں اگر تم جنت کے دروازوں کو کھٹکھٹانا چاہتے ہو تو بھوک کے ذریعے کھٹکھٹا سکتے ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر زمانے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں خود روزے کی نوعیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ تم پر فرض کی گئی ہے کسی اور پر نہیں فرض کی گئی تھی، نہیں، اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان تمام پر روزہ فرض کیا گیا تھا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ روزہ بھوکا رہنے کے ذریعے پیاسا رکھ کر انسان کا نقصان نہیں کرتا، انسان کو ایک نئی زندگی اور نئی توانائی بخشا کرتا ہے. روزہ جو ہے روح کو توانا بناتا ہے، روح کو ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے، روح کو اسٹرانگ کرتا ہے، روحانیت میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے. اور روحانیت جب انسان کے اندر جاگتی ہے تو وہی انسان کہلانے کے لائق بنتا ہے. انسان جسم کو بنا لے تو انسان نہیں بنتا، انسان روح کو بنائے تو پھر انسان بنتا ہے. اور وہ بنانے میں سب سے بڑا کام روزے کا ہے. ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ ارشاد فرمایا روزہ رکھو. انہوں نے عرض کیا سرکار روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا لا عدل لہ، اے لوگوں روحانیت کی ترقی میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جو روزہ کا جو فائدہ ہے وہ کسی اور عبادت کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی طرف لوگوں کو بہت ابھارا، بہت دعوتیں روزے کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. تو پہلی بات یہ ہے کہ جسم اور روح دونوں کے سکون کا ذریعہ یہ تو ایک روزے کا میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے روحانی فائدہ ہے جو یقینی طور پر ہر انسان محسوس کرتا ہے. اور یہ فائدہ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کے سمجھایا جائے. عزیز دوستو باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر عقل مند انسان انہیں محسوس کرتا ہے. روح کو جو سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے، راحتیں ملتی ہیں، اطمینان ملتا ہے، یہ کوئی بولنے کا سبجیکٹ نہیں ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں رمضان میں، آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ وہ انسان جو کبھی قرآن کھول کر نہیں بیٹھتا اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار میں قرآن پڑھوں. وہ انسان جو کبھی عبادتوں کی طرف مائل نہیں ہوتا وہ چاہتا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا رہوں. وہ انسان جو زندگی میں کبھی تسبیح نہیں پڑھتا رمضان آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی آ جاتی ہے. وہ انسان جو کبھی مسجدوں کی طرف مائل نہیں ہوتا جب روزے سے ہوتا ہے اس کا دل بار بار اسے کہتا ہے کہ مسجد کی طرف جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ روزے کا روحانی فائدہ ہے. جب انسان بھوکا رہتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح طاقتور ہوتی ہے، توانا ہوتی ہے. اور عزیز دوستو روح ہی وہ ہے جو باقی رہ جایا کرتی ہے. باقی رہا جسم، آپ جانتے ہیں کہ جسم کیڑوں کی غذا ہے، جسم مٹی کی غذا ہے، جسم سانپ اور بچھو کی غذا ہے، جسم فنا ہو جانے والا ہے. پوری دنیا جانتی ہے، ہر انسان کو پتا ہے 20 گھنٹے کے اندر قبر میں اتارنے کے بعد انسان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، جسم کا سارا نظام درہم بھرم ہو جاتا ہے. ایک آدھ مہینے کے اندر سارا گوشت مٹی کھا جاتی ہے. یہی انسان کے جسم کی حقیقت ہے. اللہ رب العزت اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انسان کو یہ بتلاتے ہیں کہ لوگوں یہ تمہارا فانی جسم ہے، تم اس کو سجانے کی کوشش کرو جتنا کرنا ہے، مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ تمہارے لیے تمہاری روح ہے. اور وہ روح بنتی ہے قرآن کی تلاوت سے، وہ روح بنتی ہے روزے کے اہتمام سے. صوفیاء کرام، اولیاء کرام یہ سال بھر روزہ رہتے. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ کثرت سے روزے رکھتے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں سے یہ تھا کہ ہر پیر کو روزہ حضور رکھتے، آپ جانتے ہیں ہر جمعرات کو حضور روزہ رکھتے، 13، 14، 15 کا روزہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکھتے. یہ دنیا کی تربیت کے لیے تھا کہ لوگوں جسم اور روح دونوں کو اگر تم مزین کرنا چاہتے ہو، بلندیاں دینا چاہتے ہو تو روزہ اس کے لیے بہت بڑی عبادت ہے. تو یہ تھا روزے کا روحانی فائدہ.